ایک 12 سالہ سیاہ فام لڑکا اپنی نئی سائیکل پر خوش خوش ایک میلے میں پہنچا ہے۔ اس غریب لڑکے کو امید ہے کہ میلے میں مفت کینڈی اور پاپ کارن ضرور ملے گی، لیکن اس کی ساری خوشی اس وقت خاک میں مل گئی جب اس کی سائیکل ہی چوری ہو گئی۔ یہ سائیکل اس کے والدین نے اپنا پیٹ کاٹ کر بڑی مشکل سے خریدی تھی۔ اس کے چوری ہونے پر غصے میں بھرا اور روتا ہوا لڑکا ایک پولیس والے کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا، اگر چور مجھے مل گیا تو مار مار کر اس کا حلیہ بگاڑ دوں گا۔ پولیس والا ہنسا اور کہنے لگا، پہلے لڑنا تو سیکھ لو، آؤ میں تمہیں باکسنگ سکھاتا ہوں۔ اس پولیس والے کا نام تھا جو مارٹن۔ وہ ایمیچر باکسنگ کوچ تھا اور جس لڑکے کو وہ سمجھا رہا تھا وہ کیشیس کلے تھا، مستقبل کا محمد علی۔ یوں وہ سائیکل کا چور تو نہیں ملا، لیکن اس چور کی وجہ سے دنیا کو ایک لیجنڈ باکسر ضرور مل گیا۔ اگر دنیا اس چور کو جان جاتی تو شاید تھینک یو بولتی۔ کیشیس کلے نے جو مارٹن سے ٹریننگ لینا شروع کی۔ جب وہ پہلی بار رنگ میں اترا تو اتنی مار پڑی کہ ناک سے خون بہنے لگا، لیکن اس پٹائی کے 6 ہفتے بعد اس نے اپنی پہلی لڑائی جیت لی۔ اس میچ کو ٹی وی پر سارے کینٹکی میں نشر کیا گیا تھا۔ کلے کی کامیابی اس کے والد کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی، جو بل بورڈز پینٹ کر کے بمشکل 2 وقت کی روٹی کماتا تھا، لیکن اس نے کلے کی پہلی کامیابی دیکھ کر ہی بڑے بڑے خواب بن لیے تھے۔ اس نے کلے کو باکسنگ کے لیجنڈ جو لوئس سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا، کیشیس کلے ہیوی ویٹ چیمپئن بنے گا۔ اس کی پیش گوئی آنے والے وقتوں میں درست ثابت ہوئی اور کلے نے ایک بار نہیں 3 بار چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ لیکن ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کی منزل تو ابھی دور تھی۔ پہلے تو کلے کو ایمیچر باکسنگ لیول پر اپنا نام بنانا تھا، اور یہ نام اس نے بنایا بھی۔ ایمیچر باکسنگ میں کلے نے 100 مقابلے جیتے اور صرف 8 مقابلوں میں اسے شکست ہوئی۔ 1960 میں جب روم میں اولمپک مقابلے ہوئے تو کیشیس کو لائٹ ویٹ باکسنگ مقابلوں میں امریکہ کی نمائندگی کا اعزاز حاصل ہوا۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا، لیکن بیچارہ کیشیس کلے روم جانے سے خوف زدہ تھا۔ وہ کہتا تھا، میں اولمپک چھوڑ سکتا ہوں لیکن ہوائی جہاز پر سفر نہیں کر سکتا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ کوچ نے منت سماجت کر کے اسے روم چلنے پر راضی تو کر لیا، لیکن خوفزدہ کلے نے ایک فوجی سٹور سے پیراشوٹ خرید کر ساتھ رکھ لیا کہ اگر جہاز کو کچھ ہوا تو وہ پیراشوٹ کے ساتھ کود جائے گا۔ ڈرتے ڈرتے کلے جہاز میں بیٹھ ہی گیا، لیکن دل میں یہی خوف تھا کہ جہاز اب گرا کہ تب گرا۔ کلے کی جان تب تک سولی پر لٹکی رہی جب تک طیارے کے پہیوں نے روم میں رن وے کو چھو نہیں لیا، لیکن روم میں لینڈ کرتے ہی کلے کا سارا خوف غائب ہو گیا اور اس نے باکسنگ رنگ میں اپنے ایک ایک حریف کی دھلائی کر دی۔ روم اولمپکس میں کلے نے لگاتار 4 میچ جیت کر اولمپک گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ وہ اپنی آٹو بایوگرافی دا گریٹسٹ مائی اون سٹوری میں لکھتا ہے کہ اس نے یہ گولڈ میڈل دریا میں پھینک دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے چیمپئن ہونے کے باوجود ایک ریسٹورانٹ میں اس لیے کھانا نہیں دیا گیا کیونکہ وہ سیاہ فام تھا، لیکن بعد میں کلے کے اپنے دوستوں کے ذریعے ہی یہ حقیقت کھلی کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ کلے سے یہ گولڈ میڈل گم ہو گیا تھا۔ 1996 میں اولمپک مقابلوں کے دوران اسے اس کھوئے ہوئے میڈل کی جگہ نیا گولڈ میڈل دیا گیا۔ بہرحال 1960 میں اولمپک گولڈ میڈل جیتنے کے بعد کلے کا وہ ہیوی ویٹ کیریئر شروع ہوا جو اسے شہرت کی بلندیوں تک لے گیا۔ 29 اکتوبر 1960 کو کلے نے پروفیشنل باکسنگ میں اپنی پہلی فائٹ جیت لی۔ کلے کی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے حریف کے گرد اچھلتا کودتا رہتا تھا، جسے کمنٹیٹر ڈانس کا نام دیتے تھے۔ اس ڈانس کے دوران کلے کا حریف اس کا پیچھا کرتے کرتے تھک جاتا تھا، جبکہ کلے موقع ملتے ہی اپنے حریف پر مکوں کی بارش کر دیتا تھا۔ اس تکنیک سے وہ اکثر اپنے حریفوں کو ناک آؤٹ کر دیتا تھا۔ کلے کے اسی ڈانس پر یہ گانا بنا تھا، کیچ می اف یو کین۔ کلے نے لگاتار 19 مقابلے جیتے، جن میں 15 بار اپنے حریفوں کو ناک آؤٹ کیا، لیکن اپنی باکسنگ کی مہارت کے ساتھ ساتھ کلے کو اپنی شہرت پھیلانے کا ایک اور گر بھی مل گیا تھا جو کہ بہت دلچسپ تھا۔ وہ مقابلے سے پہلے ہی میڈیا کے سامنے اپنے حریف پر شدید تنقید کرتا اور اسے غصہ دلاتا تھا۔ یہ تکنیک اس نے ریسلنگ لیجنڈ گارجس جارج سے سیکھی تھی۔ جس طرح آج ریسلرز لڑائی سے پہلے اپنے حریفوں کو للکارتے اور مذاق اڑاتے اور دھمکیاں دیتے ہیں، جارج بھی ایسے ہی کرتا تھا، اور کلے کو یہ انداز اتنا پسند آیا اس نے اسے اپنا لیا۔
क्ले ने जब अपने हरीफों को प्रेस के सामने ललकारना शुरू किया तो इसका जारहाना अंदाज शायकीन में बहुत मकबूल हो गया। लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटी सी खूबी थी। इसकी असल खूबी ये थी कि वो मुस्तकबिल का हाल जानता था, कम से कम अपनी फाइट की हद तक। क्ले अपनी हर लड़ाई से पहले ही बता देता था कि वो फला राउंड तक अपने हरीफ को नॉकआउट कर देगा, और अक्सर ऐसा ही होता था। यूं क्ले की जारहाना गुफ्तगू और हरीफ को नॉकआउट करने की प्रेडिक्शंस ने एक हाइप बना दी। पब्लिक इसके मैचेस की दीवानी हो गई थी। यही वजह थी कि क्ले के हर मुकाबले की टिकटें हाथों हाथ बिक जाती थीं और टिकट घरों के बाहर सोल्ड आउट का बोर्ड लगते ज्यादा देर नहीं लगती थी, बल्कि अब तो मुकाबलों की टिकटें ब्लैक होने लगी थीं और हर मैच पर बड़ी बड़ी शर्तें लगती थीं कि देखें क्ले की नॉकआउट राउंड की पेशगोई इस बार भी सच साबित होती है या नहीं। क्ले की नजरें अब वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल पर थीं। उस वक्त सोनी लिस्टन हैवीवेट चैंपियन था। क्ले ने सोनी लिस्टन को चैलेंज कर दिया। सोनी लिस्टन को गुस्सा दिलाने के लिए वो लॉस वेगस चला गया, जहां लिस्टन एक क्लब में जुआ खेल रहा था। हुआ ये कि लिस्टन जुआ हार गया। ये देखते ही क्ले ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि देखो ये शख्स कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता। क्ले की बात सुनकर लिस्टन गुस्से में कहने लगा, अगर 10 सेकंड में तुम यहां से नहीं गए तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। क्ले उस वक्त तो वहां से चला आया, लेकिन फिर वो डेनवर में लिस्टन के घर चला गया और ड्राइव वे के बाहर खड़े होकर इस पर आवाजें कसने लगा। लिस्टन को क्ले पर मजीद गुस्सा आया और इसने क्ले का चैलेंज कबूल कर लिया। 25 फरवरी 1964 को 22 साल क्ले पहली बार हैवीवेट टाइटल के लिए रिंग में उतरा। लिस्टन बहुत बड़ा बॉक्सर था, लेकिन क्ले ने इसकी खूब धुलाई की। लिस्टन ने ग्लव्स पर तेल लगा रखा था, जिससे क्ले के चेहरे और आंखों में जलन होने लगी। कुछ देर के लिए इसे दिखाई देना भी बंद हो गया, लेकिन छठे राउंड में वो संभल गया और लिस्टन की ऐसी धुलाई की कि इसकी एक आंख के नीचे जख्म हो गया। इस जख्म की वजह से लिस्टन 7वें राउंड में रिंग में नहीं आया। क्ले को फातेह करार दिया गया तो वो बेख्तियार रिंग में नाचने लगा। एक नौजवान अपनी जीत पर जिस तरह खुशी में आपे से बाहर हो सकता है, वो सब क्ले के साथ हो रहा था। वो चीख चीख कर बोल रहा था। इसने मीडिया से कहा, मैं दुनिया का अजीम तरीन इंसान हूँ, मैं दुनिया का बादशाह बन गया हूँ, मैं खुदा से रोज बात कर रहा हूँ, मैं हकीकी खुदा से बात कर रहा हूँ, मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत हस्ती हूँ, वगैरह वगैरह। क्ले ने बहुत सी बातें की, लेकिन यह हकीकी खुदा वाली बात ब्रेकिंग न्यूज थी। कुछ ऐसा था जो सिर्फ क्ले के दिल में था और अब जोश में जुबान पर भी आ गया था। लोग इसके इन अल्फाज पर चहमगोइयां करने लगे। चहमगोइयां ज्यादा देर न चल सकी, क्योंकि हैवीवेट चैंपियन बनने के 2 रोज बाद क्ले ने ऐलान कर दिया कि वो मुसलमान हो चुका है। क्ले के मुसलमान होने की वजह थी नेशन ऑफ इस्लाम। ये स्याह फाम मुसलमानों की एक तहरीक थी जो अमेरिका में तेजी से मकबूल हो रही थी। क्ले ने इस तहरीक के ज़ेरे असर इस्लाम कबूल किया था। इस तहरीक के सरबरा अली जा मोहम्मद ने ही कैशियस क्ले को मोहम्मद अली का नाम दिया। अमेरिकी टाइम मैगजीन ने क्ले के इस्लाम कबूल करने का एक दिलचस्प वाकया लिखा है। इस वाकये के मुताबिक क्ले ने नेशन ऑफ इस्लाम का एक अखबार पढ़ा था जिसका नाम था मोहम्मद स्पीक्स। इस अखबार में एक कार्टून छपा था जिसमें दिखाया गया था कि अमेरिका में लाए गए काले गुलाम मुसलमान थे और इनके सफ़ेद फाम मालिकान ने इन्हें तशद्दुद करके ईसाई बना लिया था। ये कार्टून क्ले को बहुत पसंद आया और वो इस्लाम की तरफ माइल हो गया। ये वाकया 1959 का है, यानी कैशियस क्ले बहुत पहले ही इस्लाम की तरफ माइल हो गया था। तमाम मुसलमान होने और अपने नए नाम का ऐलान 5 साल बाद 1964 में किया। टाइम मैगजीन का दावा है कि अखबार में कार्टून देखकर इस्लाम की तरफ माइल होने वाली बात खुद मोहम्मद अली ने अपने एक खत में लिखी थी। ऐसा कुछ भी हो, लेकिन 1964 में कैशियस क्ले के मोहम्मद अली बनने की खबर अमरीकियों पर बिजली बनकर गिरी। अमरीकी इसका नया नाम कबूल करने पर तैयार नहीं थे। रेसिज्म यानी नस्ली तासुब की इंतहा देखें कि मोहम्मद अली के अपने शहर लुइस विले के अखबारात इसे कैशियस क्ले ही लिखते रहे। अली के एक हरीफ बॉक्सर पैटरसन ने, जो खुद भी स्याफाम था, मीडिया को बयान दिया कि एक मुसलमान स्याफाम का हैवीवेट चैंपियन बनना खेल और कौम की तौहीन है। मोहम्मद अली को पता चला तो इसने कहा, पैटरसन अंकल टॉम का हबशी है।
پھر اس نے پیٹرسن کا مقابلہ کیا اور 12 راؤنڈ تک اس کی دھلائی کر کے اسے شکست دے دی۔ اس کا اگلا شکار ارنی ٹیرل تھا۔ یہ بھی سیاہ فام تھا، لیکن محمد علی کو جان بوجھ کر اس کے پرانے نام کیشیس کلے سے پکارتا تھا۔ علی نے باکسنگ رنگ میں اس کی دھلائی شروع کی۔ وہ مارتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، بولو میرا نام کیا ہے، بولو میرا نام کیا ہے۔ یوں اس نے ارنی ٹیرل کو بھی ہرا دیا۔ جس سونی لسٹن سے اس نے ہیوی ویٹ کی بیلٹ چھینی تھی، وہ جب دوبارہ اس کے مقابلے پر آیا تو محمد علی نے پہلے ہی راؤنڈ میں اسے ایک ایسا رائٹ پنچ مارا کہ وہ ڈھیر ہو گیا، اور اسی وقت محمد علی کو فاتح قرار دے دیا گیا۔ محمد علی نے 1964 سے 1967 تک 3 سال اپنے ٹائٹل اور مذہب دونوں کا کامیابی سے دفاع کیا، لیکن اس کے دشمنوں کو اسے نیچا دکھانے کا ایک موقع مل ہی گیا۔ ان دنوں ویتنام کی جنگ زوروں پر تھی۔ امریکی حکومت نے محمد علی کو حکم دیا کہ وہ فوج میں بھرتی ہو کر ویتنام جائے۔ محمد علی نے صاف انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا، ویتنام والے بھی سیاہ فاموں جیسے دکھتے ہیں اور غریب لوگ ہیں، میں طاقتور امریکہ کے لیے کیوں لڑوں؟ اس کا یہ بیان تو سب سے مشہور ہوا، جس میں اس نے کہا تھا کہ میں ویتنامیوں پر گولی کیوں چلاؤں جبکہ انہوں نے کبھی مجھے کالا نہیں کہا۔ یہ محمد علی کا سفید فام امریکیوں پر طنز تھا، جو سیاہ فاموں کو برابر کی عزت دینے کو تیار نہیں تھے۔ محمد علی یہ بھی کہتا تھا کہ جو شخص 5 وقت نماز میں امن اور سلامتی مانگتا ہو، وہ جنگ کیسے کر سکتا ہے؟ محمد علی ایسی باتیں کرنے والا تنہا امریکی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بھی 1,70,000 امریکیوں نے مختلف وجوہات کی بنا پر جنگ میں حصہ لینے سے انکار کیا تھا، لیکن محمد علی چونکہ سیاہ فام مسلمان تھا اور اس کے پاس باکسنگ کی دنیا کا سب سے بڑا اعزاز بھی تھا، اس لیے محمد علی کو ویتنام جنگ کی مخالفت بہت مہنگی پڑی۔ عدالت نے اسے 5 سال قید اور $10,000 جرمانے کی سزا بھی سنا دی۔ علی سے ہیوی ویٹ ٹائٹل زبردستی چھین لیا گیا اور اس کے باکسنگ کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ علی جیل نہیں گیا بلکہ ضمانت پر رہا ہو گیا، لیکن اس کے باکسنگ کیریئر کو بریک لگ گئی۔ اگلے برس 1968 میں اسے ویلڈ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے پر 10 دن جیل میں بھی گزارنا پڑے۔ جیل میں وہ قیدیوں میں کھانا تقسیم کرتا رہا۔ امریکی میڈیا اس پر طنز کے تیر برسا رہا تھا۔ شکاگو کے میئر رچرڈ ڈیلے نے اسے اس کے اسلامی نام سے بلانے سے انکار کر دیا۔ ایلینوائے کے گورنر اوٹو کیرنر نے اسے غیر محب وطن قرار دے دیا۔ اس تنقید کے علاوہ باکسنگ پر پابندی سے محمد علی کے مالی حالات اتنے خراب ہوئے کہ وہ تقریباً سڑک پر آ گیا۔ اس نے پیسے کمانے کے لیے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں لیکچر دینا شروع کر دیے۔ اس کا پہلا لیکچر فیلاڈیلفیا کی ٹیمپل یونیورسٹی میں تھا۔ اس لیکچر کے اسے $1000 ملے، لیکن اگلے لیکچر میں صرف $500۔ ایک کالج میں تو محمد علی نے ایک نظم بھی پڑھی جس کا مطلب تھا کہ آپ کم پیسے دے رہے ہیں، اس لیے شاید کچھ عرصے ہماری ملاقات نہ ہو سکے۔ اس دوران محمد علی نے سیاہ فاموں کے حقوق کے لیے بھی تحریک چلانا شروع کر دی تھی۔ ایک تقریب میں تو اس نے یہ مطالبہ بھی کر دیا کہ سیاہ فاموں کے لیے امریکہ میں الگ وطن بنایا جائے۔ سیاہ فاموں میں محمد علی بہت مقبول ہو رہا تھا۔ یہ لوگ اب بھی محمد علی کو ہی باکسنگ کا حقیقی چیمپئن مانتے تھے۔ ایک موقع پر وہ گاڑی میں جا رہا تھا، گاڑی کی سپیڈ کچھ کم ہوئی تو ایک سائیکل سوار تیزی سے قریب آیا۔ یہ ایک سیاہ فام تھا۔ اس نے گاڑی کی کھڑکی سے اپنا ہاتھ اندر کیا اور کہنے لگا، میں باکسنگ کے حقیقی ہیوی ویٹ چیمپئن سے ہاتھ ملانا چاہتا ہوں۔ محمد علی ایسی باتوں سے بہت خوش ہوتا تھا اور اس کا اعتماد لوٹ آتا تھا۔ 1967 میں علی پر باکسنگ کی پابندی لگی تھی، لیکن 3 سال بعد اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ 1970 تک ویتنام جنگ امریکہ میں غیر مقبول ہو چکی تھی۔ امریکی عوام جو پہلے محمد علی کو غدار کہتے تھے، اب اس سے ہمدردی کرنے لگے تھے۔ عوام کا موڈ بدلا تو عدالت بھی مہربان ہو گئی اور جون 1970 میں امریکی عدالت نے محمد علی کو پھر سے باکسنگ کی اجازت دے دی۔ یوں 3.5 سال بعد باکسنگ کے رنگ کا یہ لائن کنگ پہلے سے بھی زیادہ جذبے اور طاقت کے ساتھ میدان میں اترا۔ تاہم محمد علی کو اپنا ہیوی ویٹ ٹائٹل واپس لینے میں مزید 4 سال لگ گئے۔ محمد علی پر پابندی کے بعد اس کی ہیوی ویٹ بیلٹ باکسر جو فریزر نے جیت لی تھی۔ علی نے فریزر کو چیلنج کیا۔ مارچ 1971 میں دونوں باکسر کا مقابلہ ہوا۔ اس لڑائی کو فائٹ آف دی سینچری کا نام دیا گیا تھا۔ محمد علی طویل عرصے بعد رنگ میں واپس آیا تھا، اس لیے وہ پہلی جیسی پرفارمنس نہیں دکھا سکا۔ پھر بھی اس نے 15 راؤنڈز تک فریزر کا مقابلہ کیا۔ آخری راؤنڈ میں وہ گرا بھی لیکن پھر اٹھ گیا۔
لیکن ججوں نے فریزر کو فاتح قرار دے دیا. یہ ہیوی ویٹ باکسنگ کیریئر میں محمد علی کی پہلی شکست تھی، لیکن وہ ہمت نہیں ہارا. بعد میں جارج فورمین نے فریزر سے ہیوی ویٹ ٹائٹل چھین لیا. اس کے بعد محمد علی نے 2 مرتبہ فریزر کا مقابلہ کیا اور دونوں بار اسے شکست دے کر پہلی شکست کا حساب برابر کر دیا. علی اور فریزر کے تیسرے اور آخری مقابلے کو تھریلا ان منیلا کا نام دیا گیا تھا. یہ مقابلہ فلپائن میں ہوا، جس میں ظاہر ہے علی فاتح رہے. لیکن تھریلا ان منیلا کی فتح سے پہلے ہی محمد علی کو ورلڈ ہیوی ویٹ ٹائٹل کے لیے جارج فورمین سے مقابلے کا موقع مل گیا تھا. اس مقابلے کو رمبل ان دا جنگل کا نام دیا گیا تھا. 30 اکتوبر 1974 کو یہ مقابلہ ہوا. جارج فورمین بہت زبردست فائٹر تھا. اس نے اپنے کیریئر میں 40 مقابلے لڑے تھے اور سبھی جیتے تھے. 37 بار اس نے اپنے حریفوں کو ناک آؤٹ کیا تھا، لیکن محمد علی نے اسے اس کی زندگی کی پہلی شکست دے دی. علی نے جارج فورمین کو 8ویں راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر کے دوسری بار ورلڈ ہیوی ویٹ ٹائٹل جیت لیا. محمد علی پھر چیمپئن بن گیا تھا، لیکن اس دوران اس سے ایک بڑی غلطی ہوئی. وہ یہ کہ اس نے جاپانی ریسلر اور مکسڈ مارشل آرٹس کے ماہر انٹونیو انوکی سے ایک نمائشی لڑائی لڑی. یہ وہی انوکی ہے جسے پاکستان کے جھارا پہلوان نے شکست دی تھی. محمد علی کے ساتھ لڑائی میں انوکی نے اس کی ٹانگوں پر شدید ضربیں لگائیں، جس سے اس کے مسلز ڈیمیج ہوئے. ان چوٹوں کا اسے آئندہ زندگی میں یہ نقصان ہوا کہ اس کی ٹانگوں میں پہلے جیسی پھرتی باقی نہ رہی. البتہ محمد علی نے انوکی سے دوستی کر لی اور پھر یہ شاید انہی کا اثر تھا کہ انوکی نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. اس کا اسلامی نام حسین رکھا گیا، لیکن وہ آج بھی انوکی کے نام سے مشہور ہے. 1978 میں علی اب 36 برس کا ہو چکا تھا اور باکسنگ کی دنیا میں یہ عمر بڑھاپا ہی سمجھی جاتی ہے. اب محمد علی کو ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنے ٹائٹل کا دفاع کر رہا تھا. اسی سال نوجوان باکسر لیون اسپنکس نے محمد علی کو شکست دے کر ہیوی ویٹ ٹائٹل اس سے چھین لیا. محمد علی نے چند ماہ دوبارہ تیاری کے بعد ری میچ میں لیون اسپنکس کو ہرا کر تیسری بار ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کر لیا. وہ باکسنگ کی تاریخ کا پہلا باکسر تھا جسے تیسری بار چیمپئن بننے کا اعزاز ملا. محمد علی نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. یہ ایک عظیم ترین کھلاڑی کے عظیم کیریئر کا پرفیکٹ اختتام تھا. یعنی ریٹائرمنٹ کے وقت وہ ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن تھا. 3 بار یہ ٹائٹل جیتنے والا وہ پہلا کھلاڑی تھا. وہ 56 میچ جیت چکا تھا اور صرف 3 بار شکست کھائی تھی. جن سے شکست ہوئی تھی انہیں بھی وہ بعد کے مقابلوں میں ہرا چکا تھا. بلکہ جو فریزر اور کین نارٹن کو تو 2 بار دھول چٹائی جا چکی تھی. محمد علی کبھی ناک آؤٹ بھی نہیں ہوا تھا، یعنی اس سے پرفیکٹ ریٹائرمنٹ ہو ہی نہیں سکتی تھی. لیکن محمد علی نے اپنی زندگی کی ایک اور غلطی کر دی، جسے ہم اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کہہ سکتے ہیں. اس نے ریٹائرمنٹ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. باکسنگ کے شوقین لوگوں کو بتاتے چلیں کہ باکسر کی ریٹائرمنٹ کی بہترین عمر 30 سال ہوتی ہے. اس کے بعد ہر گزرتا دن باکسر کے لیے خطرناک ہوتا ہے. اگر باکسر 35 سال تک ریٹائر نہ ہو تو بڑھاپے میں گردے فیل ہونے اور ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. جبکہ سر پر لگنے والی چوٹوں سے ہاتھوں پیروں کی حرکت متاثر ہوتی ہے، حتیٰ کہ بولنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی باکسر 35 سال بعد بھی باکسنگ جاری رکھے تو اس کا بڑھاپا بہت 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 تکلیف دہ ہوگا. یعنی دوسرے لفظوں میں 35 سال کی عمر کے بعد باکسنگ کرنا ایک طرح سے خودکشی ہی ہے. ان حالات میں محمد علی کو کسی صورت رنگ میں واپس نہیں آنا چاہیے تھا اور ڈاکٹروں نے تو اسے منع بھی کیا، لیکن اس نے یہ مشورہ نظر انداز کیا اور 1980 میں ریٹائرمنٹ ختم کر کے رنگ میں واپس آ گیا. اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس کا ہیوی ویٹ ٹائٹل باکسر لیری ہومز کو منتقل ہو گیا تھا. علی نے لیری ہومز کو چیلنج کیا. 2 اکتوبر 1980 کو ہونے والی یہ فائٹ محمد علی کے کیریئر کی بدترین فائٹ تھی. وہ اپنے حریف کو چند ایک مکے ہی مار سکا. 10 راؤنڈ تک لیری ہومز سے بری طرح مار کھانے کے بعد علی کے ساتھیوں نے فائٹ رکوا دی. علی کو اپنے کیریئر کی 4تھی شکست ہو گئی اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ وہ ناک آؤٹ ہوا تھا. علی نے ایک بار پھر غلطی کی اور اس بار بھی ریٹائر نہیں ہوا، بلکہ 11 دسمبر 1981 کو 39 سال کا محمد علی پھر باکسنگ رنگ میں اترا. اس کے مقابلے پہ 28 سال کا ٹریور بربک تھا.
جو صحت اور پھرتی میں علی سے بہت آگے تھا۔ اس مقابلے میں علی نے حریف کو کچھ ایسے کمال کے پنچ نصیب کیے کہ شائقین جھوم اٹھے۔ البتہ ججز نے ٹریور کو فاتح قرار دے دیا۔ شائقین کے ساتھ محمد علی کو بھی اس شکست سے بہت مایوسی ہوئی۔ ہمیشہ میڈیا کے سامنے چیخ چیخ کر بولنے والا محمد علی آج خاموش تھا۔ میڈیا کے سوالات کے بھی اس نے مختصر جواب دیے اور بعد میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ محمد علی اس کے بعد دوبارہ کبھی رنگ میں نہیں اترا۔ کئی باکسروں کی طرح اس کے کیریئر کا بھی یہ پرفیکٹ اینڈ نہیں ہو سکا۔ البتہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر ویتنام وار کی وجہ سے اس کے کیریئر کو 3.5 سال کا بریک نہ لگتا تو شاید باکسنگ کی تاریخ مختلف ہوتی۔ بہرحال محمد علی ریٹائر ہو چکا تھا، لیکن دیر سے ریٹائرمنٹ کا نقصان بہرحال اسے ہوا۔ وہ پارکنسن بیماری کا بھی شکار ہو گیا، جس سے اس کے ہاتھوں میں لرزش رہنے لگی۔ لیکن محمد علی نے ان حالات میں بھی فلاحی کام جاری رکھے۔ 1990 میں ایک اور موقع آیا جب محمد علی پھر میڈیا پر چھا گیا۔ ہوا یوں کہ عراق کے صدر صدام حسین نے کویت پر قبضہ کر لیا تھا۔ صدام کے فوجیوں نے کویت میں کام کرنے والے 15 امریکیوں کو قیدی بنا لیا تھا۔ امریکی حکومت کی درخواست پر محمد علی عراق پہنچا، صدام سے ملاقات کی اور 15 امریکی قیدیوں کو چھڑا کر واپس لانے میں کامیاب رہا۔ 1996 میں جب اٹلانٹا اولمپکس ہوئے تو محمد علی کو اولمپک مشعل لے کر اولمپک کولڈرون کو جلانے کا موقع بھی دیا گیا۔ یہ محمد علی کی زندگی کا ایک بہت بڑا لمحہ تھا۔ محمد علی کی زندگی پر ایک فلم علی بھی بنائی گئی، جس میں ول سمتھ نے محمد علی کا کردار ادا کیا۔ یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ سلویسٹر اسٹیلون کی مشہور زمانہ فلم سیریز راکی بھی محمد علی اور چک ویپنر کی فائٹ سے متاثر ہو کر بنائی گئی تھی۔ محمد علی کو 20ویں صدی کے بہترین ایتھلیٹ سمیت کئی اعزازات بھی دیے گئے، لیکن پھر آخری عمر میں اسے سانس کی تکلیف شروع ہو گئی۔ کسی وقت محمد علی سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا تھا کہ وہ ریٹائر ہو کر کیا کرے گا، تو اس نے کہا تھا میں سونا چاہتا ہوں۔ اور پھر 4 جون 2016 کے دن وہ واقعی سو گیا، ہمیشہ کے لیے۔ محمد علی کی لیگیسی آج بھی زندہ ہے۔ محمد علی کی بیٹی لیلا علی نے اپنے والد سے باکسنگ سیکھی تھی، شاید اسی لیے اپنے کیریئر کی تمام فائٹس میں ناقابل شکست رہی۔ اس نے 24 مقابلے لڑے اور ایک بھی نہیں ہارا۔ 21 بار لیلا نے اپنے حریفوں کو ناک آؤٹ کیا۔ آج بھی دنیا کا ہر باکسر محمد علی بننے کی تمنا کرتا ہے، حتیٰ کہ خواتین باکسرز بھی محمد علی کو ہی اپنا آئیڈیل مانتی ہیں۔